میرے ایک بھائی نے پوچھا کہ بھائی مجھے آپ یہ بتائیں کہ اللہ ہمارے دل میں کسی کی محبت کیوں ڈالتا ہے جب ملنا نصیب میں نہیں ہوتا؟ تو سنو، کبھی کبھی اللہ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جنہیں ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ کیوں؟ جب نصیب میں نہیں لکھا ہوتا تو دل کیوں ایسی خواہشات میں لگاتا ہے؟ کیوں اس چیز کو ہم سے اتنا فیصلے پر رکھ دیتا ہے کہ جتنا اسے پانے کی دعا کرتے ہیں؟ جانتے ہو اللہ انسان کے لیے دوسرے انسان کی محبت کا انتخاب پہلے کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ انسان کو اس کے جیسے دوسرے انسان کے ذریعے، تاکہ اس کے دل کی آزمائش ہو سکے کہ اس کے دل کو ایک کا ہو کر رہنا بھی آتا ہے یا نہیں۔ اور جب انسان اس دوسرے انسان کے ہاتھوں ٹوٹ جاتا ہے جس نے اس کو ایک بنا رکھا ہوتا ہے، سنو، اکثر ہم بھول جاتے ہیں، ہم اس سے بات کرنا بھول جاتے ہیں، ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہم بھول جاتے ہیں اس کی رحمت کی چادر، مگر وہ نہیں بھولتا کبھی بھی، کسی بھی حال میں۔ اس کو تمہارے گناہوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک بار تم اس کی طرف لوٹ آؤ تو ریت کی کنکریوں سے بھی زیادہ گناہ لے کر اس کے پاس آ جاؤ تو وہ ایک آنسو کے قطرے کے بدلے میں تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ پتہ ہے، کبھی کبھی تم کہتے ہو جب مقدر میں ہی نہیں تو دعا کیوں مانگوں؟ مگر میں دعوے سے کہتا ہوں دعا تو ہوتی اس کے لیے ہے جو مقدر میں نہ ہو۔ تو تم کیوں نہیں سوچتے کہ دینے والا مقدر اور تمہارے وسوسوں سے بہت بڑا ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ سنو، کیا ہوا اگر اللہ نے آپ کے مقدر کا وہ حصہ نامکمل اس لیے رکھا ہوا ہے کہ تم اس خالی جگہ کو اپنی دعا سے، اپنی چاہت سے مکمل کرو؟ وہ اللہ جب آپ کی چاہت کو پورا کرنے والا ہوگا تو آپ کو چھت پھاڑ کر بھی دے گا۔ سنو، وہ تمہیں سزا نہیں دیتا بلکہ تمہیں اپنے پاس لانے کے لیے تمہیں آزماتا ضرور ہے، اور کبھی کبھار اللہ آپ کا دل توڑ دیتا ہے، ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، سزا کے لیے نہیں بلکہ آپ کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے۔ کیونکہ بعض دفعہ ہم بری چیزوں سے محبت کرنے لگتے ہیں کیونکہ وہ چیزیں ہمیں آگے جا کر مسلسل تکلیف دینے والی ہوتی ہیں۔ اصل میں وہ چیزیں وہ انسان ہوتے ہیں جن پر ہم اللہ سے زیادہ بھروسہ اور یقین کرنے لگتے ہیں، اور ہمیں اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ہم جس چیز کا انسان پر اللہ سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں دنیا میں بے سکون اور ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے اللہ ہمارا دل توڑ دیتا ہے ان لوگوں کے ہاتھوں جن کے بارے میں ہم سوچتے رہتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ شخص ہمیں نہ ملا تو ہم مر جائیں گے، مگر میری ایک بات یاد رکھنا، آپ کا دل شروع سے اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر آپ اس دل میں اللہ کے علاوہ
کسی بھی چیز کی محبت رکھو گے تو یاد رکھنا تم دنیا میں بھی ذلیل ہوگے اور آخرت میں بھی ناکامی اور ضلالت آپ کا مقدر بنے گی۔ اور بعض دفعہ جب آپ اللہ کی جگہ کسی شخص کو دے دیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں درد بڑھ جاتا ہے اور پھر آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں اور ہمارے ایمان کا امتحان لیا جاتا ہے، ہمیں یاد دلانے کے لیے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے کہ بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد میں ہے۔ سنو، اللہ جب کسی انسان سے کوئی چیز واپس لیتا ہے، چاہے وہ من پسند شخص ہو یا وہ آپ کی محبت ہو، لیکن اللہ جب آپ کو یہ تمام چیزیں واپس کرے گا تو انتہائی خوبصورت طریقے سے واپس لوٹائے گا، جیسے انتہائی خوبصورت طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا، کیونکہ ساری بات صبر، توکل اور یقین کی ہوتی ہے۔ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے امید لگائی اور اللہ نے ان کے لیے معجزہ کر ڈالا۔ تم بھی اپنے رب سے امید لگا لو، یقین کر لو، پھر دیکھنا تم سے وہ بہتر لے کر بہترین سے نوازے گا، بہتر کو بہترین بنا کر خوبصورت انداز میں واپس لوٹا دے گا۔ اور یاد رکھنا اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے رونا نہیں، اس کو اپنے غم نہیں بتانا، کیونکہ آج کے دور میں اس بات کے لیے کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ہماری تکلیف کو سنے، اس کو محسوس کرے۔ آپ سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیں، انشاءاللہ اگر اس میں بہتر نہ کیا تو بہترین ضرور کرے گا، انشاءاللہ۔